حزج، ہے حوض زید اور جیم، ہے حوض مفتوح ہے، حزج زید مفتوح ہے، حزج بحر حزج ایک بحر ہے اور اس کے ارکان ہے مفاعیل 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 مفاعیل، ایک دوسرے کے 4 ارکان ہوتے ہیں، مفاعیل مفاعیل مفاعیل۔ تو اس بحر حزج سے رکنے نے 24 اوزان مقرر کیے، سبب پا سبب وطد پا وطد، سبب پا سبب و وطد پا وطد راستہ۔ تو ان ارکان کے تحت 24 اوزان مقرر ہوئے۔ اخرم خرم سے بنتا ہے، یہ حزب کے نام ہے، اور یہ رکن حزج بحر حزج کا رکن مفاعیل کوہروتی نے اس کلیے کے تحت مقرر کر دیا، اور اس کے لیے لازم ضیافات جو 9 ہوتے ہیں بحر حزج کے رکن کے علاوہ، مفاعیل کے علاوہ 10 حزج، جس میں خرم ختم، عجیب عجیب نام معلوم ہو رہے ہیں، شطر، جب یہ جملہ 9 جو ضیافات ہیں، خرم سے جو رکن تبدیل ہوتا ہے مفاعل سے، وہ ہے مفعول، مفعول۔ یہ کیا ہے؟ یہ سبب، اس میں 3 سبب ہیں، ایک مف، دوسرا ہو، تیسرا لن، مفعول۔ ہر دل سے بروزن مفعول، اس دم سے، اس گھر سے، یہ مفعول۔ اخرم الصدر ہے، شجرہ اخرم الصدر کا ایک ابتدائی جو رکن ہوتا ہے وہ ہے مفعول، اور یہ لازم ہے ربائی کے لیے، ربائی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اور دوسرا رکن جو 12 میں رکھا گیا ہے، 12 کا جو پہلا رکن ہے وہ ہے مفعول، اور 12 میں جو اس کو بنیادی طور پر رکھا گیا ہے وہ ہے مفعول، مفعول۔ لام متحرک ہے، سائلنٹ نہیں، ساکن نہیں، مفعول۔ تو دوسری 12 روایات کی شروعات مفعول سے ہوتی ہے، جیسا کہ لفظ مقبول، میں نہیں کہا، اور مثال دیں، مقبول، میم متحرک، خاء متحرک، او ساکن، بے متحرک، واو ساکن، اور لام ساکن۔ تخفیف کے اصول کے لحاظ سے جو دوسرا ساکن ہوتا ہے وہ متحرک ہوگا۔ تو یہاں پر یہ مقبول کا لام متحرک ہو گیا، مفعول، بات معلوم، مفعول، مفعول، یہ ہے اخرم الصدر، مفعول، بروزن مقبول، یہ ہے اخرم الصدر۔ اب مجھے یہ بتائیے، یا کوئی بھی عروضہ بتائے، یا کوئی بھی ماہر ربائی بتائے، ثابت کر دے کہ علامہ اقبال کی روایات انہی شرائط سے، انہی کنڈیشن سے، انہی اصولوں سے، ہرگز نہیں۔ یہ صحیح ہے، وہ بحر حزج میں ہے، وہ 232 خطا جو پیام مشرق میں شائع، وہ یقیناً خطا
ربائی عربی میں ہوتی ہیں اس لیے کہ رباعیات کا ایک دستور ہے، سبب کا سبب ہوا وطن اصل. یہ باریکیاں آسانی سے سمجھنے آنے والی نہیں ہے، یہ صحیح، لیکن اس کے لیے دلچسپی، لگن، تجسس ضروری ہے. محمود خادم مرحوم میں لگن، تجسس، تحقیقی مادہ اور وہ اقرار کے ضدی بھی تھے. وہ ان کی یہ خوبیاں ان کو رباعی شناخت بنا دی، رباعی کے اوزان شناخت بنا دی. انہوں نے دیکھتے دیکھتے تقریباً 120 رباعیات پر مشتمل مجھ سے پہلے اپنا ایک مجموعہ رباعیات ترتیب دے دیا. حالانکہ میرے پاس تقریباً 1600 رباعیات اس وقت ہیں، 1600 رباعیات. تو رباعی کے لیے دلچسپی، تجسس اور پھر اوزان شناسی ضروری ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. یقیناً اس میں ایک ردم ہے، آنگ ہے، ایک ترنم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن یہ اصطلاح میں یہ کوئی بحث نہیں ہے ہمارے رباعی کے باب میں. ہمارے شعراء اس کو اختیار کر کر لکھتے ہیں، یہ الگ بات ہے، کچھ رباعی نہیں، لیکن اس کو رباعی کا وزن ہم نہیں سمجھتے. ہاں، رباعی کا وزن ہے اس میں جس کے تحت لا حول ولا قوت الا باللہ کی تخصیص ہم کرتے ہیں. اس کا وزن ہے مفعول، مفاعیل، مفاعیل. یہ اصطلاح میں رباعی کا وزن ہے، یہ بحث نہیں ہے، یہ وزن ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، مفعول، مفاعیل، مفاعیل. اگر یہاں تخصیص ہوتا تو یقیناً میں آپ کو بخوبی بڑی آسانی سے بتا سکتا تھا کہ دراصل رباعی میں اور خطا میں، رباعی کے اوزان میں اور دیگر اطراف کے بہت میں کیا. اکثر شعراء کرام افسوس ہوتا ہے کہ جب ان کے نالج میں چند خطاط اور چند رباعیات گڑ کر کے پیش کی جاتے ہیں تو وہ نشاندہی کرنے سے قاصر، وہ نہیں بتا سکتے کہ اس میں رباعی کہاں ہے، خطا کہاں ہے، تمیز نہیں کر سکتے. یہ ایک فن ہے اور ہم سب کے لیے، حیدرآباد کرناٹک کے لیے نہیں، صرف کرناٹک کے لیے نہیں، میری نظر میں انڈو پاک کے لیے یہ قابل ستائش بات ہے کہ مقبول احمد مقبول نے بہت کم وقت میں ایک دیوان ترتیب دیا. رباعیات کا دیوان ترتیب دینا معمولی بات نہیں ہے. مجموعہ غزل آج کل گلی کوچوں میں ہو رہے ہیں، منٹوں میں ہو رہے ہیں. دگڑوی بجائیے آپ، ہر طرف سے اچھلتے کودتے مجموعے غزلیات آ رہے ہیں. لیکن دیوان رباعیات کی تخلیق، ترتیب، یہ بہت بڑی بات ہے. ایک ریاض کے بعد یہ چیز حاصل ہونے والی ہے. مقبول احمد مقبول واقعی انہوں نے بہت کم عرصے میں بہت ساری رباعیات انہوں نے لکھ ڈالی، کہہ ڈالی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی یہ مجبوری ہے کہ جیسا کہ حامد اکمل نے کہا، رباعیات ایک پامال موضوع پر ہوا کرتی ہے. صحیح ہے. عصمت صاحب نے، حامد اکمل نے یہ مطالبہ کیا کہ رباعی کے اوزان میں اضافہ ہو. رباعی کے اوزان میں آپ 24 اوزان پر ہی نہیں لکھ پا رہے ہیں تو آپ دیگر اوزان پر کیا لکھ پائیں گے؟ 24 اوزان پر بھی لکھنا کسی کے
کے بس کی بات نہیں ہے. کسی نے فاروقی کا نام دیا. فاروقی میں نہیں مانتا. دیکھیے آپ کو ناراض ہو رہی ہے، لیکن میں تو نقاش کی تنقید کی نظر سے میں بتا رہا ہوں. میری تحقیق ہے کوئی بھی ہو، خواہ ہو، غالب ہو، میر ہو، مومن ہو، دار اقبال ہو، وہ کوئی بھی ہو، قواعد اور ضابطے پر شخصیت مقدم نہیں ہوتی. قواعد مقدم ہے. میں قواعد دیکھتا ہوں. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں اقابی نظر، وہ غلطی سے ہماری نظر میں آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں. تو کئی اوزان میں لکھنا، اب کوئی مقررہ اوزان ہے 24. مبارکباد بھی دیتا ہوں مقبول کو. پہلے سے نقاد ربائی کہ انہوں نے اپنے ان رباعیات میں 24 ارکان کو بنتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 6 کے متعلق انہوں نے ایک حوالہ دیا جس کو میں بہت برسوں پہلے پڑھ چکا. 6 رباعیات میں 24 ارکان کا جو حوالہ دیا گیا ہے یہ صحیح ہے. مگر جنہوں نے بڑھتا ہے میری نظروں میں ایک مسخرہ بن. کچھ دیر پہلے شکایت ہو رہی تھی کہ رنگ تغزل نہیں آتا. میرے دوست حامد اکمل نے کہا پامال زمین پر لکھنا یہ بس کیجیے. بالکل صحیح ہے، میں متفق ہوں ان کی بات سے. بھائی نصیحت، تصوف تو یہ تو زندگی کا ایک جزو لازم ہے، جزو لازم صحیح ہے، ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ زندگی کی جو دیگر مسائل ہیں، ہم جو سانس لے رہے ہیں وہ گن کر نہیں لے رہے ہیں، چھاٹ کر نہیں لے رہے ہیں. پوری سانس، پوری ہوا، پوری فضا کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں. تو ظاہر ہے ہماری زندگی کئی مسائل ہو سکتے ہیں. احساس اور ادراک میں چند ایک رباعی ایسی بھی پڑھنے کو ملی ہے مجھے جس میں انہوں نے تنزیہ انداز میں بہت کچھ لکھا ہے. میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، مذاق نہیں اڑا رہا ہوں. ایک موضوع ہے ڈگری کے متعلق، ڈاکٹریٹ کی ڈگری. کیا یہ ایسا موضوع نہیں ہے؟ تصوف چھوڑیے، تصوف تو زندگی کا لازم جز ہے. یقیناً امجد حیدرآبادی اس میدان کے بادشاہ. مگر رباعی آپ کہیں بھی دیکھیے، فارسی زبان کی رباعیات دیکھیے، اس میں آپ کو یہ رنگ ضرور ملے گا. ہم قصد نہیں ہے، ہم مصر نہیں ہیں کہ یہی رنگ رباعی کے لیے لازم ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. کچھ لوگ نقال ہیں، تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے کرنے لیجیے. وہ آج نہیں کل نیا رنگ آپ کو دیں گے، کم سے کم آگے مہینوں کو دیجیے، وہ یقیناً اس میں بدلاؤ لائیں گے. ان پر خارجی اور اندرونی اثرات برابر ہوں گے. مقبول نے جو 6 کے حوالے سے بات بتائی ان کے پاس نہیں ہے. کچھ اور شاعر ہیں جیسا کہ طہور منصوری نکاح، انہوں نے میرے پاس اپنے 2 مجموعے رباعیات بھیجی. ایک زخموں کے گلاب اور ایک چراغوں کے گلاب انہوں نے بھیجی. تو اس میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی کچھ نیا پن چاہتے ہیں. انہوں نے کچھ اس طرح کی کوشش کی ہے لیکن وہ انتہائی ناکام رہے. یہ جو رباعی کا وزن ہوتا ہے بڑا عجیب ہوتا ہے. اس میں بہت کم لے ہوتی ہے، اہم ضرور ہوتا ہے لیکن روانی نہیں آتی اس میں. جو روانی لا حول ولا قوت الا باللہ مسلم ہے، یہ کسرا ہے.
اس کا وزن ہے مقبول و مفاعیل و مفاعیل مفاعل، یہ رواں ہے۔ اس لیے اصغر بیلوری کے مجموعہ روایات میں اسی وزن میں بہت سی روایات آپ کو، بلکہ گروہ جو ان کا مجموعہ روایات ہے اسی وزن میں، اور آپ کے مخالف کچھ لوگ بھی جیسا کہ راہیل قریشی صاحب مرحوم، سرور مرزائی صاحب، اس آہنگ میں روایات، دراصل ربائی کا جو آہنگ ہوتا ہے یہ تو پیچیدہ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اور اس میں روانی پیدا کرنے کے لیے ماہر ہونا ہوتا ہے۔ شعر رباعیات 24 اوزان، ہر رباعی میں چار مصرے کے، ایک مصرے میں ایک وزن انہوں نے رکھ دیا۔ 4 مصروں میں رباعی کے 4 ہوتے ہیں، وہ انہوں نے بالکل صحیح کہا، خصی اور غیر خصی، حشمت خانی صاحب جو تیسرے مصرے میں اگر پتا وہ خاطب نہ ہو تو وہ خصی ہے، اس طرح سے غیر خصی کا، تو 4 مصرے، چاروں کے چاروں مصرے 4 الگ الگ آہنگ رباعی میں انہوں نے کہے، تو وہ روانی کا ضابطہ وہ منضبط رباعی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی رزم نہیں ہے۔ شاعری وہی ہے جو جذبات کو برانگیز نہ کرے، اور جذبات اسی وقت برانگیز نہ ہوتے ہیں جبکہ وہ اس میں لے ہو، آہنگ ہو، وزن ہو، روانی ہو، تسلسل ہو۔ یہ اگر نہیں ہے تو آپ کا شعر بالکل ناکام۔ جیسا کہ محترم نے تقوی زبان کا ایک شعر سنایا کا، اس میں ردم ہے، ہم آپ بے ساختہ متاثر ہوئے، واہ کہنے پر مجبور ہوئے۔ تو رباعی میں بھی ایک ردم موجود ہے ان 24 اوزان میں، لیکن اس کو دماغ چاہیے، دل چاہیے استعمال کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم اوزان، بہت کم رباعیات ایسے ہیں جو رواں میں ملتی ہیں ہم کو۔ ویسے بہت باتیں ہیں، وقت بہت کم ہے، ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مقبول احمد مقبول، جن کے متعلق میں کہنے جا رہا تھا کہ یہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ انڈو پاک میں مقبول ہو سکتے ہیں۔ ان کے رباعیات کا ایک جائزہ خود انہوں نے بھی لیا ہے، 2-4 انہوں نے اپنی رباعیات کو اتفاقاً میرے مطالعے میں آئی، ماہنامہ شاعر میں انہوں نے کبھی اپنی کچھ رباعیات شاید کروائی، وہ میری نظروں سے گزری تھی جب یہ میرے پاس اپنا مسودہ بھیجے۔ کچھ اظہار خیال کرنے کے لیے، تو اس مسودے میں نے وہی رباعیات دیکھی 2-3 جو یہاں پر میں نے کوٹ کی ہیں، لیکن مجھے تعجب ہوا شاعر میں جو رباعیات چھپی ہیں ان میں اور ان میں فرق دیکھیے۔ شاعر کی ذہانت، شاعر کا تجسس، شاعر کی رباعی گوئی اور فن شناسی، یہ میں نے محسوس کیا، بے ساختہ باہر نکل گیا۔ میں اس کو تلاش کر کے نکالا شاعر کو، تو یقیناً فرق تھا۔ اس فرق کو میں نے تحقیق کر کے اس میں بتایا، اور وہ بھی غلط نہیں ہے اور یہ بھی غلط نہیں ہے۔ یہ وزن کا کمال ہے، بتانے کا منشا یہ ہے کہ رباعی کا جو وزن ہوتا ہے، رباعی کے جو مقررہ ضیافات ہیں، 9 خرم، جب یہ جو میں نے سنا ہے تو ان کا کمال ہے، کہیں بھی ثابت الوزن مثل نہیں ہوتے۔ اگر آپ ان اوزان کو جانتے ہیں
تو مقبول نے اس طرح کا کرشمہ کیا ہے اپنی دعائیات میں. دیوان کو مجبور ہوئے مکمل کرنے کے لیے. یہاں ایک عجیب و غریب مرحلہ درپیش رہتا ہے. جب کوئی بھی دیوان ہو, دیوان غزلیات ہو, اب آپ لوگ واقف ہیں, ہم بھی واقف ہیں, زمانہ واقف ہے, دیوان غالب بھی ہے. میں مثال دے رہا ہوں ایک ایسے شاعر کا جس کو دنیا مانتی ہے, جانتی ہے, غالب کا, دیوان غالب. لیکن میری نظروں میں فنی نقطۂ نظر سے دیوان غالب کا کلام بہت ہی میری نظروں میں ناکامی ہو گئی. تعجب ہو رہا ہے. کچھ لوگوں نے بہت زور زبردستی سے مطالب نکالے, بہت زور. آپ ناراض مت ہوئیے, مجھے برا بھلا اگر کہنا نہیں ہے. بہت سارے مطالب ہم کو جبراً نکالنا پڑتا ہے, ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ ایک مجبوری ہے دیوان ترتیب دینی. وہاں پر ارادی تشکیل کا کوئی دخل نہیں. فطری تشکیل چاہیے شاعری کے لیے. جیسا کہ حامد اکمل کہہ رہے تھے کہ دل اور دماغ کی شاعری چاہیے. دل اور دماغ کے لیے فطرتی جذبہ چاہیے. دیوان حروف تہجی سے ترتیب دیا جاتا ہے. الف سے لے کر حمزہ تک ہم کو ایسا کرنا پڑتا ہے گویا کفن لے کر ہم مردے کی تلاش میں. اب ہمارے حروف تہجی میں ہندی کے بھی آ گئے ہیں جس کو کچھ لوگ متروک قرار دے رہے تھے میرے پیش رو مخالف. جیسا کہ وہ ٹے کے متعلق ایک اعتراض ہو رہا تھا, بھائی ٹے جب ہمارے حروف تہجی میں رکھا گیا ہے بنیادی طور پر تو وہ متروک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہندی ہے, ہندی کے لے ہے. ٹے اردو ہماری ایک لشکری زبان ہے, اس کے حروف تہجی سے بھی شامل ہے. تو آہٹ مطلب نہیں ہو سکتا. اس آہٹ میں آپ بتا رہے تھے, پسند کر رہے تھے, رنگ تغزل ہے. وہ ربائی رنگ تغزل رکھتی ہے, دل اور دماغ کی باتیں ہیں اس میں. ایسا معلوم ہوتا ہے غزل پڑھ رہے ہیں, غزل سن رہے ہیں, غزل گا رہے ہیں. کئی مجموع مقبول اپنے دیوان کو مکمل کرنے کی دھن میں کچھ ایسی رباعیات بھی انہوں نے لکھ ڈالی ہیں. مجبوری ہے, کیا کریں گے, کھانا پوری تو کرنا ہے. اس میں فطری تشکیل نہیں ہو سکتی, زبردستی دیکھنا پڑتا ہے. آورد, توارد, آمد, یہ باتیں وہاں پر مسئلہ بنا دیتی ہیں. غیر ضروری طور پر ادھر ادھر سے کھینچ کھانچ کر ضرورت کو مکمل کر لینا پڑتا ہے. جس طرح سے ہم جوان لکھنے کے لیے خدا کا استعمال کرتے ہیں, جوان ہونے کے لیے بتانے کے لیے ہم بالوں کو سیاہ کر لیتے ہیں, خضاب لگا لیتے ہیں, حالانکہ وہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے تو کوئی اور خضاب سرخی کا ٹھیک ہے. تو یہاں مجبوری ہے ہمارے مقبول ہے, احمد مقبول کی مجبوری ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی رباعیات بھی ارادی طور پر تشکیل کی. باوجود میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اس کام میں تقریباً مکمل ہے, تقریباً اس معاملے میں ترتیب دینے کے معاملے میں کامیاب. اور ان کے پاس جو 24 ارکان کے استعمال کا میں نے ذکر کیا ہے اور جو یہ فخر ہے, انہوں نے تو 6 رباعیات میں 4 دوسروں کے ساتھ 24 یہ بتا کر, یہ لکھ کر اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیا اور اپنے آپ کو مستند بتانے کی کوشش کی.
کچھ تو فاروقی کے بارے میں انہوں نے لکھ دیا تو منصور اقبال نے، کچھ تو ناوک حمزہ پوری کے بارے میں لکھ دیا تعریف اور توصیف میں. یوں ہی یہ شاعری نہیں ہے، یہ غیر ضروری لوگوں کی تعریف اور توصیف کر لینا. بھائی شاعر مر گیا آپ کے اندر، آپ یہ غیر ضروری باتیں کیوں لکھتے ہیں؟ اور پھر فنی طور پر ربائی کا جنازہ کیوں نکال رہے ہیں آپ؟ 6 رباعیات میں آپ اور پٹان لکھ دیا اور بتا دیے کہ میں نے اس میں ان رباعیات میں 24 ارکان بنتے ہیں. ہاں 24 ارکان بنتے بھی ہیں تو اس میں ردم کہاں ہے؟ زبردستی آپ نے لکھ ڈالی، وہ کھانا پوری کر لیا. مگر افسوس ایسی بات تقریباً 90% مقبول نہیں. مقبول کے مختلف رباعیات میں اگر آپ جانتے تو کہیں کہیں کچھ ہیں پڑھ کر میں کچھ فرق بتا سکتا ہوں. اجازت ہے صدر محترم؟ صفحہ نمبر 40 پر یہاں 4 مصروں کی جو ربائی، تو ان 4 مصروں میں رزم کا، آہنگ کا، وزن کا خیال کرتے ہوئے یہ اس لیے کیا کہ یہ واقف ہے، لکھا اور بہت اچھا لکھا، بے عیب لکھا اور رواں لکھا. حالانکہ اس میں مختلف وزن ہے. منصب ہے بلند اور نہ رتبہ ہے بڑا، منصب ہے بلند اور نہ رتبہ ہے بڑا، مذہب کا دستور کا درجہ ہے بڑا. لوگوں کے رویے سے تو ظاہر ہے یہی، دنیا میں ہر چیز سے پیسہ ہے. یہ 4 مسائل اس میں فرق ہے. 2 مسائل تو ہم وزن ہے اور 2 مسائل میں فرق ہے. اگر یہاں تختہ سیاہ ہوتا تو میں بتا دیتا آپ کو فرق کیا ہے، باقاعدہ آپ کو تحریراً ثبوت دے دیتا، دلیل کے ساتھ ثابت کر دیتا کہ اس میں کیا خوبی ہے. وہ ہمارے لیے خوبی ہے، عام لوگوں کے لیے یہ خوبی کہاں دکھائی دیتی ہے؟ کسوٹی جس کے پاس ہوتی ہے وہ سونا پرکھ سکتا ہے، ورنہ پیتل کو سونا قرار دے گا وہ جس کے پاس کسوٹی نہیں ہے، اور پھر سونے کو پیتل کہے گا، پیتل کو سونا. تو یہ جو ربائی ہے یہ بالکل صحیح مختلف اوزان انہوں نے جو استعمال کیا ہے، ان میں سے 1-2 کی جھلکیاں یہاں پر مل رہی ہیں. اسی طرح ہر دم ہے زباں پر تیری ہائے دنیا، بہت اچھی ربائی ہے، بہت اچھا فنی مظاہرہ کیا ہے مقبول نے. ہر دم ہے زباں پر تیری ہائے دنیا، دنیا نے رکھا کیا ہے سوائے دنیا. ہر دم ہے زباں پر تیری ہائے دنیا، دنیا میں رکھا کیا ہے سوائے دنیا. انسان کی بھلائی ہے اسی میں بنا، اخبا پر توجہ ہو بجائے دنیا. کیا آہنگ اس میں انہوں نے استعمال کیا. یہی ربائی برسوں پہلے شاعر ماہنامہ شاعر ممبئی میں چھپی تھی، جو میری نظر سے گزری تھی. جب انہوں نے مسودہ بھیجا تو یہ اس میں تھی، اور میں نے فرق محسوس کیا. جب بغور دیکھا تو میں تعریف کے بغیر نہیں رہ سکا. الفاظ انہوں نے بدل لیے. یہ تنقی تو ہوتی ہے، ہر شاعر اپنے خواہ ہو ربائی ہو، خطا ہو، غزل ہو، نظم ہو، وہ کچھ سالوں بعد وہ پھر اس میں تنقی کرتا ہے، رد و بدل کرتے رہتا ہے. مگر یوں ہی جہالت کے ساتھ نہیں کرتا، پوری طرح وہ اپنی ذہانت کے ساتھ کرتا ہے اور اس کو اور اچھا بناتا ہے. اسی طرح مقبول نے بھی اس ربائی کو اور اچھا بنایا. انہوں نے اس وقت الگ لکھا، اس وقت الگ لکھا. اسی طرح اور دوسری جگہ پر بھی انہوں نے اپنے ربائی کے اوزان کا مظاہرہ کیا. حیران ہوں کیا ناداں ہوتے ہیں لوگ، حیران ہوں کیا ناداں ہوتے ہیں لوگ، جب جاگنے کا وقت ہو سوتے ہیں لوگ، کرتا ہوں غور تو یہ ہوتا ہے حیاں، اب پانے سے زیادہ یہاں ہوتے ہیں لوگ. اس میں بھی فرق، یہ ربائی کے فرق